قرآن میں کہیں ہے؟ حدیث میں کہیں ہے؟ جماعت اسلامی جماعت کے ملا نے نام رکھا، تبلیغی جماعت کے ملا نے نام رکھا، ندوی جماعت کے ملا نے نام رکھا، اہل حدیث جماعت کے ملا نے نام رکھا، ہر جماعت کے ملا نے نام رکھا، اور ہماری جماعت کا رسول اللہ نے نام رکھا۔ اہل سنت والجماعت ما انا علی و اصحابی، صحابی کی جماعت، اصحابی، جو جس راستے پہ میرے صحابہ، وہی جماعت حق ہے اور وہی جماعت جنتی ہے۔ میرے دوستو، ہر جماعت کی بنیاد ہے، ہر جماعت کا مقصد ہے، ایک جماعت کا ایم ہوتا، اس کے پراسپیکٹس ہوتے، اس کا دستور ہوتا۔ مسلمانوں کی جماعتوں میں سب سے پرانی جماعت ہے شیعہ جماعت۔ کون تھی؟ شیعہ، یہ بہت پرانی جماعت ہے۔ تقریباً جس زمانے سے سنت الجماعت ہے، تھوڑے زمانے کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت سمندر ہے، 1400 سال سے اسی جماعت میں سے سب جا رہی۔ اہل حدیث بھی ہم میں سے گئے، تبلیغی بھی ہم میں سے گئے، جماعت اسلامی بھی ہم میں سے گئے، سب ہمارے میں سے گئے۔ اب پلٹ کے دیکھو تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ارے ہم تو سمندر ہیں، لوٹے نکال لینے سے سمندر کا مزاج نہیں بدلتا۔ 1400 سال سے جا رہی، جاؤ پھر جب تو اجمیر میں وہی مجمع، یہ خرچہ کر کے بلا رہے تو لوگ نہیں آ رہے، اور اجمیر میں خرچہ کر کے جا رہے، تو یہ حق ہے۔ اہل سنت والجماعت، تو ہر جماعت کے کچھ اصول ہیں۔ شیعہ مذہب میں اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کو گالی ہے۔ بے اختلاف کیا ہے، شیعوں سے ہمارا نماز کا توڑی ہے، روزے کا۔ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں، اور حضور نے فرمایا ارائیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، حدیث شریف ہے بخاری کی، جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بولتا ہے تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر۔ تو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو شیعہ کے بعد اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی توہین ہے، اور یہ جماعتیں جو آج کل پھر رہی ہیں ان کے پاس سب کی توہین ہے، تعظیم کسی کی نہیں ہے۔ ہر جماعت میں دیکھو آپ، ان کے پاس توہین ہے، شیعوں کے پاس ایک کی توہین ایک کی تعظیم، ایک کی توہین ایک کی تعظیم۔ وہابیوں کے پاس سب کی توہین، تعظیم کسی کی نہیں، اور سنت الجماعت وہ مذہب ہے جس کے پاس سب کی تعظیم ہے، توہین کسی کی نہیں۔ ہمارے پاس صرف ادب ہی ادب ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ ہماری جماعت ادب ہے۔ ارے جب نبی کے نام لیواؤں کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، بھئی اولیاء اللہ سے تمہاری رشتہ داری ہے؟ یہ بزرگان دین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ صرف نبی کے نام لیوا ہیں۔ تو خدا کی قسم سنت الجماعت وہ مذہب ہے کہ نام لیواؤں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نبی کا کتنا احترام ہوگا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت ہے کیا۔ آپ یہ بھی دیکھیں، جتنی جماعتیں ہیں، نماز شیعہ حضرات اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو سنی 8 وقت کی نہیں پڑھتے۔ نماز میں کسی کو اختلاف نہیں۔ رمضان کے روزے اگر ہم رمضان میں رکھتے ہیں تو شیعہ جو ہے رجب میں نہیں رکھتے۔ عبادتوں میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
حج میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روزے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نماز اتنی پڑھتے ہیں کہ محلے کی مسجد چھوڑ کے گلی گلی پڑھتے ہیں، نماز سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو پھر جھگڑا کا ہے؟ جب ہم میں اور کسی جماعت والے میں جب نماز کا جھگڑا نہیں ہے، روزے کا جھگڑا نہیں ہے، تو پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ اب آپ دیکھیں گے ہر جماعت کے پاس عبادت کا تصور تو ہے، مگر میلاد النبی کا تصور نہیں ہے۔ میلاد النبی کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ میلاد النبی سوائے سنت الجماعت کے کوئی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ میلاد النبی سوائے اس جماعت کے کسی جماعت والے نہیں کرتے۔ شیعہ محرم کرتے ہیں مگر میلاد نہیں کرتے۔ اہل حدیث بڑے بڑے اجتماع کریں گے، جماعت اسلامی والے اجتماع کریں گے، اب تو شوق ہوا عورتوں کا کرے۔ حیدرآباد میں پکڑ کے کہاں سے عورتوں کو لائے، اور خود بولتے عورتوں کا درگاہوں میں جانا حرام ہے۔ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے، بارکس میں جمع کر لیے۔ جب عورتوں کا درگاہوں پہ جانا منع ہے تو اوڑیسہ سے بارکس میں آنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور جو چاہے کرو بھائی، آپ کے ہاتھ میں فتویٰ ہے، جہاں چاہے بھیجاؤ۔ اور یہ اجتماع کے بعد جماعت والے مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت درگاہوں پہ معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ گلبرگہ میں کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا؟ اجمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا؟ ہم کو کیا معلوم کیا ہو رہا؟ گناہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گناہ ہوتا ہے اجمیر میں۔ بلا ہوتا ہم لوگ بھی مانتے ہیں، ہوتا بلا ہوتا بھائی، ہم مانتے ہیں، ہم لوگ عورتوں کا گناہ مانتے ہیں گلبرگے میں، بولا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو جس ارادے سے جاتا اس کا ارادہ پورا ہوتا۔ اب تیری اماں بہن وہ ارادے سے گئے تو میں کیا کروں؟ بھائی ہم درگاہ کو گئے تو یہ سب نہیں دکھتا، نہ ہم کو گلبرگے میں دکھتا نہ اجمیر میں دکھتا، تم کو کیسے دکھتا؟ تو پتا چلا کہ تم بندہ نماز کی خاطر نہیں گئے، تم یہ تماشا دیکھنے گئے۔ کوئی جگہ اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ جگہ کا احترام ختم نہیں ہوتا، یہ دین کا اصول ہے۔ سینکڑوں سال تک کعبے میں بت بیٹھے رہے، اللہ کے نبی طواف کرتے رہے، صحابہ طواف کرتے رہے، بتوں کی وجہ سے کعبے کا تقدس ختم نہیں ہوا۔ جب وقت آیا تو بتوں کو نکال دیے۔ اب اگر کسی درگاہ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو عرس ختم نہیں کریں گے، وہ گندگی کو ختم کریں گے۔ ابھی تمہاری نظر ہے، تم جو ارادہ کر کے گئے، بھئی حج کو آدمی حج کرنے جا رہا، پاکٹ پلیئر بھی حج کا ویزا لگا کے جا رہا، حالت طواف میں پاکٹ مار دے رہے، اندر سے مار دیے۔ کہاں مارے؟ طواف میں۔ کہاں سے آئے؟ تو پولیس بول رہی یہ باہر سے آئے۔ تو باہر سے آئے تو کون سے ویزے پہ آئے؟ بھئی حج کے بھی بات نہیں کرتے، میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں پھر تاکہ تقریر کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضرت آتے ہی کیا شروع کر دیے؟ میں تھوڑا ٹیسٹ لے رہا ہوں آپ کا، بھئی کیا سننا چاہتے ہیں، کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ ذکر پاک رسول کی مجلس ہوگی، اور جس انداز میں آپ سننے آئے وہ بات ہوگی۔ ایک تصور ہے میلاد النبی کا، اور یہ میلاد النبی کا جو معاملہ ہے یہ پروردگار عالم نے ہماری جماعت کو عطا فرمایا۔ اتنا انتظار رہتا ہے میلاد کا کہ سفر کا مہینہ جیسے جیسے ختم ہوتے جاتا مسلمانوں کی امنگ بڑھتے جاتی، یار اب کے بڑا جلسہ کریں گے، وہ گزشتہ 2 کنٹل بنائے تھے نا، اب کے زیادہ بنائیں گے، 5 کنٹل بنائیں گے۔ بس اب میلاد شریف آیا نہیں، فکر شروع، کھلائیں گے کھلائیں گے کھلائیں گے۔ انہیں سوچ سوچ کے خوش ہو رہا، انہیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا۔ کتنا بھی روکو ان کو، سرکار کے نام پہ کھلانے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات نبی کا صدقہ کھا رہی ہے، ہم اپنا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جو نبی کا ہے نبی پہ لٹا رہے ہیں۔ اب میلاد النبی کا انتظار سنت الجماعت کو ہے،
تو یہ تصور سنت الجماعت کے پاس میلاد النبی کا کیوں ہے؟ تو میں تم کو حضور کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا ذکر میلاد کر دوں کہ جیسے میرے آقا کی پیدائش ہے، کائنات عالم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ نوجوان بچوں کے دماغ میں حضور کی سیرت پاک کا پہلو، ذکر پاک اتنا ڈال دو۔ اگر کوئی جماعت والے کے پاس گیا، انہیں ایک کانفرنس ہوئی لندن میں، پورے مذہب کے لوگ جمع ہوئے، یہ بولے کہ اپنے اپنے مذہب کے پیشوا کے بارے میں آپ لوگ بولو۔ ارے صاحب، یہودی کھڑا ہو کے توریت بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا۔ توریت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اور یہی قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس، 10 معجزے دیے گئے تھے۔ موسیٰ کے بعد ایک لکڑی تھی، جب لکڑی مارتے پتھر پہ تو چشمے نکل جاتے۔ موسیٰ کی لکڑی کا یہ کمال تھا کہ اگر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا۔ اس کو قرآن نے بھی بولا۔ او واہ 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 واہ، بہت بڑے پروفٹ تھے موسیٰ، واہ واہ، کلیپنگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کھڑے ہوئے، انہوں بولے ہم کیا بولیں، عیسیٰ کیا ہیں؟ یہ تو قرآن سے پوچھو۔ جیزس روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور جیزس کا یہ عالم ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، واہ 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 واہ، کلیپنگ۔ سب کی واری آئی تو ہندوستان کے ہندو بھی گئے تھے، تو ان کے مذہب کے لوگ بھی گئے تھے بڑے بڑے، تو انہوں بولے ہمارے بڑے بھگوانوں کے بارے میں کیا بولیں۔ ان کے پاس ایک جانور تھا۔ شری لکشمن جی جب بے ہوش ہو کے گر گئے تو شری رام چندر جی نے کہا کہ ہنومان جیون بوٹی لے کے آؤ۔ بھگوان کے جانور تھے، وہ پہاڑ پہ گئے تو جیون بوٹی نہیں ملی تو پورا پہاڑ اٹھا کے لا لیے۔ اتنی شکتی تھی بھگوان کے بندر میں۔ واہ 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 واہ، سب کی باری آئی۔ اب ظہیر آباد کے تبلیغی جماعت والے بھی گئے تھے، اب ان کو کھڑا کرے پیغمبر کے بارے میں بولو، تو انہوں بولے اتنے بڑے آدمی تو نہیں تھے ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ اب ہمارے پیغمبر خود بولے فاطمہ عمل کرو، میں قیامت میں نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نبی تو بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، 3 دن بھوکے رہتے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا، ان کی ذرا جو ہے یہودی کے بعد رحم تھی، اور ہمارے پیغمبر تو بھوکے رہتے تھے، نواسوں کو نہیں کھلا سکتے تھے، بلکہ بیٹی کو بولے بیٹی عمل کر عمل، یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں قیامت میں کچھ نہیں بچا سکتا، ہمارے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے سارے لوگ پریشان تھے۔ بندر کی تعریف ہو گئی، عیسیٰ کی تعریف ہو گئی، موسیٰ کی تعریف ہو گئی، یہ کہاں سے پہنچ گیا بھٹک کے؟ اور وہیں سے حمید قادری کھڑے تھے، کھڑے رہ کے بولے بیٹھ، ارے بیٹھ، تو کیا بولے گا نبی کے بارے میں؟ ہم سے سن نبی کے بارے میں، ہم سے سن نبی کے بارے میں۔ اور اس کانفرنس میں ایک مثالی بات بتا رہا ہوں، وہ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کس کے کمالات بیان کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ۔ ارے مردوں کو زندہ کرنا ایمان ہے ہمارا، قرآن پر ایمان ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ جان تھی گئی پلٹ کے آئی، جان تھی گئی پلٹ کے آئی، یہ تو عیسیٰ کا کمال تھا، اور ہمارے نبی نے تو اس میں جان ڈال دی جس میں کبھی جان ہی نہیں تھی۔ یہ میرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک کھجور کے جھاڑ سے پیٹ لگا کے سرکار خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابیہ کو خیال آیا ممبر بنا کے دے دے، لکڑی کا ممبر بنا کے دیے، سرکار ممبر پہ کھڑے رہ کے واز کر رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اچانک اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، اور صحابہ پریشان ہیں، یہ اونٹنی کا بچہ مسجد میں کہاں سے آ گیا؟ بچہ اونٹنی کا نہیں دکھتا مگر رونے کی آواز آ رہی۔ جب پورے صحابہ دیکھ چکے
تو سرکار نے بھی محسوس کیا کہ سب کی نظر پڑ چکی، آقا و مولا نے جھاڑ کی